186 अरब के प्रोजेक्ट्स FBR के पोर्टल के ऊपर रजिस्टर हो चुके हैं और जो रजिस्टर होने हैं जो ड्राफ्ट फॉर्म में है वो हैं 116 अरब के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। पंजाब के अंदर इसके अलावा 163 अरब के प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं और 136 अरब के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो उनकी अभी अप्रूवल का प्रोसेस चल रहा है। हम ये समझते हैं कि सिर्फ पंजाब में इससे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी वो तकरीबन 1500 अरब रुपए की एक्टिविटी, जिसकी वजह से 2.5 लाख नौकरियां पंजाब के अंदर होंगी। उसी तरह के बाकी प्रोजेक्ट सूबों के अंदर भी प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं, पख्तूनख्वा के अंदर, कराची में और बलूचिस्तान के अंदर भी। जो दूसरी हमने अपने कंस्ट्रक्शन सेक्टर को जो हमने इंसेंटिव्स दिए थे, जिसमें ख़ास तौर पे हमारा था कि लो कॉस्ट हाउसिंग, जो कि तनख्वाहदार तबका है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, अपनी तनख्वाहों के अंदर घर के लिए पैसे नहीं दे सकते, तो उनके लिए हमने फिर पैकेजेस दिए थे जो लो कॉस्ट हाउसिंग। और उसमें जो सबसे पहली हमें कामयाबी हुई वो फोरक्लोजर लॉ। ये बदकिस्मती से बड़ा लेट अप्रूव हुआ, इसके लिए हमें देर लगी, लेकिन अल्लाह का करम है कि फोरक्लोजर लॉ अब अप्रूव हो गया, अदालत से पास हो चुका है और इसकी वजह से अब पहली दफ़ा पाकिस्तान में लो कॉस्ट हाउसिंग के अंदर बैंक्स फाइनेंस कर रहे हैं। बैंकों ने भी अब तक जो हमारे से और स्टेट बैंक से एग्री किया है कि बैंक्स ने जो टोटल पैसा दिसंबर 2021 तक उन्होंने जो वादा किया है वो है अब तक 378 अरब रुपया। 378 अरब रुपया बैंक्स ने फैसला किया है कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए उन्होंने सेपरेट रखा हुआ है और ये है अगले दिसंबर तक। जो मार्कअप के लिए जो इंटरेस्ट के लिए जो हमने सब्सिडी दी हुई है लो कॉस्ट हाउसिंग में, 5 मरले के घर पे जो सब्सिडी है वो 5% के ऊपर कैप हो जाएगा, यानी इंटरेस्ट रेट जो होगा वो 5% से ज़्यादा नहीं होगा 5 मरले के घर पे, और जो 10 मरले का घर है उसके ऊपर 7% सब्सिडी अगले 5 साल तक, यानी 7% से ऊपर नहीं उनको खर्चा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जो हमारी गवर्नमेंट ने 30 अरब रुपए की हमने फैसला किया था कि लो कॉस्ट हाउसिंग को हम सब्सिडीज़ देंगे, तो यानी जो पहले 1 लाख घर बनेंगे लो कॉस्ट के, ये जो हमने जो गरीबों के लिए जो हमने फैसला किया, पहले 1 लाख घरों के ऊपर 3 लाख रुपया पर घर एक ग्रांट मिलेगी ताकि उनका खर्चा और नीचे आए, और जो उन्होंने फिर यानी जो अपने किराए पे पैसा खर्च करते थे वो चला जाएगा घर की किस्तें देने पे, ताकि उनका घर भी अपना हो जाए और उनको किराए की जगह किस्तें चली जाए। तो उसको अफोर्डेबल बनाने के लिए 3 लाख, पहले 1 लाख घरों के ऊपर 3 लाख पर घर सब्सिडी मिलेगी। जो और भी बहुत इस टाइम में इस साल जो बड़ा कारनामा हुआ वो ऑटोमेटेड अप्रूवल रिजीम्स हैं। हमने CDA के अंदर, मैं इनको ख़ास तौर पर मुबारक देता हूँ, CDA को, LDA को, पंजाब ने और KP ने ये ऑटोमेशन के ऊपर बहुत ज़बरदस्त काम किया। इसका मतलब ये है कि जो इतनी महीने और साल लगते थे अप्रूवल्स पे, वो अब हफ्तों के अंदर ये ऑटोमेशन की वजह से हो जाएंगे। तो इनको ख़ास तौर पे ये 3 सूबों ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया इस पे। उसके अलावा जो मास्टर प्लान्स बन रहे हैं शहरों के, ये पहली दफ़ा है कि हमारे जो शहर हैं इनके अंदर पुराने मास्टर प्लान्स हो चुके हैं, शहर इतने बढ़ चुके हैं, मास्टर प्लान्स को आउटलिव कर चुके हैं। तो हम सारा फैसला किया गया कि सारे बड़े शहरों के ऊपर हम उनके मास्टर प्लान्स, नए मास्टर प्लान्स बनाएंगे। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि शहर फैलते जा रहे हैं और फूड सिक्योरिटी का आगे पाकिस्तान को बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि जो
ہم نے جس پہ ایگریکلچر آؤٹ پٹ جو ایگریکلچر کے لیے زمینیں ہیں وہ کم ہوتی جا رہی ہیں. تو اس لیے ماسٹر پلانز روکنے کے لیے شہروں کا پھیلنے کا یہ بھی بہت ضروری ہے, اور شہروں کے اندر بھی ان کو امیونٹیز پرووائڈ کرنے کا, سیوریج سسٹم اور پانی, یہ تب ہی ہوگا جب شہروں کی ماسٹر پلانز بنیں گے. تو یہ بھی اس کی بھی ٹائم لائنز کے ساتھ شہر ماسٹر پلانز بنا رہے ہیں. اور اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ چیز جو کہ لینڈ ریکارڈز کی ڈیجیٹائزیشن ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ عدالتیں بھری ہوئی ہیں کیسز میں, زمینوں کے کیسز ہوتے ہیں, ڈسپیوٹس ہوتی ہیں. تو یہ جو ہم کوشش کر رہے ہیں, اور یہ پہلا فیز کے اندر 3 بڑے شہر کراچی, لاہور اور اسلام آباد, ان 3 بڑے شہروں کی انشاءاللہ اگست تک یہ کمپلیٹ ہو جائے گی ڈیجیٹائزیشن. تو یہ سارا ایشو ہی ختم ہو جائے گا, یہ جو زمینوں کا یہ جو پرابلمز آتے ہیں. اور سارے گورنمنٹ لینڈز کی, جتنے بھی گورنمنٹ کی زمینیں ہیں, ان کی ڈیجیٹائزیشن اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ ڈیڈ کیپٹل پڑا ہوا ہے. گورنمنٹ کی اداروں کو خسارے ہوئے ہیں, وہ قرضے لیے ہوئے ہیں, وہ سود دے رہے ہیں قرضوں پہ, لیکن انہی اداروں کے پاس اربوں روپے کی زمینیں پڑی ہوئی ہیں. لیکن صرف یہ پرابلم ہے کہ کیونکہ لینڈ ریکارڈز ان کے ٹھیک نہیں ہیں, تو وہ زمینوں کو بیچ کے وہ یعنی ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اب جو سب سے زیادہ جس کے لیے ساری ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری کو بڑی انتظار کر رہی تھی اس چیز کے اوپر, تو میں ان کو یہ نئے سال کی خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو فکس ٹیکس رجیم تھی وہ 31 دسمبر 2021 تک ہم نے ایکسٹینڈ کر دی ہے. یہ بڑی ڈیمانڈ تھی کنسٹرکشن انڈسٹری سے, تو انشاءاللہ یہ اس کے لیے یہ تو آپ کے پاس 1 سال ایکسٹرا آ گیا. دوسرا جو ایک اور ایگزیمپشن جس کو سیکشن 111 کہتے ہیں, جو ڈسکلوزنگ دا سورس آف انکم آف انویسٹمنٹ, یعنی جو آپ جب انویسٹ کرتے ہیں پراپرٹیز میں, اس کی ہم نے ایکسٹینشن 30 جون 2021 تک کر دی ہے. پھر جو پروجیکٹس کی کمپلیشن ہونی تھی 30 سپٹمبر 2023, اس کو 1 سال مزید اور ایکسٹینڈ کر دیا. پھر چوتھی چیز جو ایگزیمپشن فار ڈسکلوزنگ سورس آف انویسٹمنٹ فار بائرز, جو خریدار جن کو ڈسکلوز کرنا پڑتا تھا سورس آف انکم, اس کو بھی ہم نے 31 مارچ 2023 تک ایکسٹینشن دے دی ہے. تو یہ مجھے پتہ ہے کہ ہم نے یہ ہماری جو کنسٹرکشن انڈسٹری تھی اس کو مسئلہ پڑا ہوا تھا, کیونکہ جب ہم نے انسینٹو پیکج دیا, کووڈ کی وہ پیک تھی, وہ پیکج کو ٹائم لگا لوگوں کو ابزارب کرتے ہوئے, تو وہ ہم 3-4 مہینے نکل گئے. تو اصل میں بڑی ڈیمانڈ تھی کنسٹرکشن انڈسٹری سے کہ ہمیں ٹائم نہیں ملا, تو اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے. تو اس لیے میں آپ سب کو یہ خوشخبری دے رہا ہوں کہ وہ ایکسٹینشن ہو چکی ہے. مجھے خوشی ہے اینڈ میں کہ ہماری جو ریکارڈ سیمنٹ کی سیلز ہوئی ہیں, اور سیمنٹ کی سیلز کا مطلب یہ ہے کہ کنسٹرکشن ایکٹیویٹی شروع ہوئی ہے پاکستان میں. اور یہ کنسٹرکشن ایکٹیویٹی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ہم نے سب سے پہلے کنسٹرکشن کی جو اپریل 20 تب ساری دنیا میں بند تھی کنسٹرکشن, ہم پہلا وہ ملک تھے جنہوں نے فیصلہ کیا تھا اپنی کنسٹرکشن کو کرونا کے لاک ڈاؤن کے باوجود کھولنے کا. تو اس کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ ہمارے لوگوں کو جو بڑے دنیا مثلا ہندوستان میں بہت مشکل حالات ہیں, ان کی اکانومی نے بڑا سفر کیا ہے, اور بھی ملکوں کے اندر لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو برے اثرات اکانومی پہ آئے, اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے کنسٹرکشن کو جلدی کھولنے کی وجہ سے ہماری جو نیگیٹو جو منفی امپیکٹ پڑنا تھا اکانومی میں وہ نہیں پڑا. اور ہمیں اتنا برا حالات تو سب کو سارے دنیا نے کرونا کی اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے نقصان ہوا, پاکستان میں بھی خاص طور پہ سروس انڈسٹری میں بڑا نقصان ہوا. لیکن شکر ہے کہ یہ کنسٹرکشن ایک ایسی, اس کو کھولنے سے پاکستان باقی دنیا سے بہت بہتر نکلا ہے کرونا کی کرائسس سے. تو ایک تو یہ, اور یہ انڈیکیشن اب سٹیل پہ بھی ہے, اور اس کے اوپر بھی اب ہم نے آج ڈسکس کریں گے بعد, کیونکہ
سریے کی قیمتیں بڑھنی شروع ہو گئی ہیں اور شارٹیجز آنی شروع ہو گئی ہیں. اس کا جو کنسٹرکشن کی ایکٹیویٹی شروع ہوئی, اس کے بعد ہم بعد میں ڈسکس کریں گے کہ اس کو ہم نے کیسے اوور کم کرنا ہے. تو بس آخر میں صرف آپ سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ 1960 کی دہائی کے بعد یہ پہلی گورنمنٹ ہے جس نے فیصلہ کیا اپنی انڈسٹری کو اٹھانے کا. انڈسٹریز کو اس لیے اٹھانے کا کہ اس سے ہمارے ملک میں ویلتھ کریشن ہوگی, اس سے ہم اپنے قرضے واپس کر سکیں گے, اس سے ہم سب سے بڑا مسئلہ پاکستان میں ایک ینگ پاپولیشن ہے, ان کو روزگار دے سکیں گے. تو کنسٹرکشن کو ہم پورا بیک کریں گے. میں پھر اپنی کمٹمنٹ رکھ رہا ہوں جس کی وجہ سے ہم نے آپ کو یہ ایکسٹینشنز دی ہیں انسینٹیوز میں, لیکن آگے بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کو پورا بیک کریں گے اور جتنی بھی رکاوٹیں ہیں, جتنے بھی ریڈ ٹیپ ہے راستے میں کنسٹرکشن انڈسٹری کی, وہ دور کریں گے. خاص طور پہ جو ہمیں خوشی ہے کہ بڑا دیر لگی ہمیں یہ فور کلوجر لاء کو عدالت سے اس سے پازیٹیو ورڈکٹ لینے میں بڑا ٹائم لگا, لیکن یہ پہلی دفعہ ہے پاکستان میں کہ افورڈیبل ہاؤسنگ, یعنی وہ طبقہ جو کہ گھر کیش دے کے نہیں خرید سکتا تھا, یہ پہلی دفعہ کہ ان کو موقع ملا ہے کہ وہ اپنے گھر آپ خرید سکیں. اور بینکس بھی, اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ کئی بینکس بڑی آگے نکل چکے ہیں یہ ہاؤس فائنینسنگ کے اندر. ہم ان کو اور باقی بینکس کو بھی میں آج تاکید کروں گا کہ یہ جو افورڈیبل ہاؤسنگ کا جو ہمارا پروجیکٹ ہے, اس میں آپ نے پوری طرح شرکت کرنی ہے. شکریہ.